ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر حاجت، ہر خواہش، ہر دعا قبول کروانے کا وظیفہ ایک عمل قرآنی ہے جو بہت ہی پرتاثیر عمل ہے، جس کی بدولت آپ اللہ کے خزانوں سے اپنی من چاہی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جو دل آپ کا چاہتا ہے اللہ کی ذات سے آپ منوا سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں اور اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ نے خود وہ الفاظ ہمیں سکھائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ امت کے لیے ارشاد خود بھی فرمائے، چونکہ اللہ کے خزانے سے لینے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اور آپ کے الفاظ ہیں، آپ کی دعائیں ہیں۔ امت محمدیہ آج پریشانیوں کا شکار ہیں، تو آج اگر مسلمان ان دعاؤں کو اپنا زندگی کا وظیفہ حیات بنا لیں تو آج بھی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ سے مانگے اور مانگنے کا بھی طریقہ اور سلیقہ وہ اختیار کرے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد نہ سنے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہ فرمائے۔ جو قرآنی اعمال ہیں وہ اولین مضبوطی کا باعث بنتے ہیں اور وہ مستجاب ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کو جو وظائف بتائے جائیں وہ ایسے اعمال ہوں جن کا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہو، قرآن و سنت کے ساتھ ہو۔ تو اس لیے آپ ان اعمال کو جب اختیار کریں گے تو آپ کو ایک تو قرآن فہمی عطا ہوگی اور نسبت قرآن عطا ہوگی، اور پھر آپ کی اللہ رب العزت باتوں میں، دعاؤں میں تاثیر پیدا فرما دیں گے۔ اب آپ ایک چیز ذہن نشین کر لیں، یہ آپ دن کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یکسوئی سے ایک جگہ بیٹھ جائیں، پھر اپنی توجہ اپنی حاجت کی طرف جو آپ کے دل میں ہے، آپ چاہتے ہیں اللہ سے، اس کی طرف توجہ کر کے یکسوئی کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ اس کو 70 مرتبہ پڑھیں اور اس کے اول آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ 3 دن اس وظیفے کو کریں۔ آپ اس کو پڑھ کے پھر دعا کریں خشوع و خضوع کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ۔ جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے قلب میں جو چیز راسخ ہے، جو آپ چاہ رہے ہیں، اللہ اس دعا کو مستجاب فرمائے گا، قبول فرمائے گا، اور آپ کو من چاہی چیز اللہ عطا فرمائے گا۔ دعا وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے، اور مومنین کے لیے یہ دعا اللہ کا تحفہ ہے۔ اس میں اللہ نے جہاں آتنا فی الدنیا کہا، وہاں پہلے دنیا کہی ہے۔ دیکھیں دنیا انسان کیوں پہلے مانگ رہا ہے، کہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ کو بھی انسان کا پتہ ہے۔ اب اگر آپ اپنی دنیا کے لیے، دنیاوی حاجت کے لیے اگر کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو وہ اس لیے جائز ہے کہ اللہ نے ربنا آتنا فی الدنیا میں پہلے دنیا کا ذکر کیا، تو دنیا پہلے مانگنا، دنیا کے لیے وظیفہ پڑھنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ غیر شرعی امور نہیں ہے، اور آخرت کا بعد میں ذکر کیا، چونکہ انسان کی نقد ضرورت جو ہے وہ دنیا ہے، اور ہر غریب امیر، مرد عورت اور دیندار بے دین سب کی یہی چاہت ہوتی ہے ہماری دنیا میں بیماری ختم ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں،
تو اس لیے آپ اگر اس وظیفے کو اپنا زندگی کا خاص وظیفہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو آپ کے قلب کے اندر ہے۔